ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عالمین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی خاص توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ جامعہ مسجد پورے مدینہ شیخوپورہ کے اس خوبصورت حال کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہے۔ عزیزان من، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ایک طرف تو اسلامی کیلنڈر کے اندر اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے سن عیسوی کا پہلا مہینہ جنوری ہے، اسی طرح سن اسلامی کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ تو ایک اعزاز تو اس کو یہ حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرہ کے اندر دو عظیم واقعات ایسے ہوئے جو اسلام کی تاریخ کے بڑے درخشاں باب ہیں۔ پہلا واقعہ یکم محرم الحرام، جو داماد رسول، مراد رسول، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ اسی پہلے عشرہ کے اختتام پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی واقعات، شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے۔ یہ اس عشرے کا آغاز ہے، سو ہم آج کے اس جمعۃ المبارک کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ ہم آج کی اس نشست میں ان کے ذکر خیر کریں گے، اور وہاں سے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اتنی جامع الصفات تھی کہ کوئی گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیکچر کے اندر ان کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو اتنا کمپریہنسو بنایا تھا، اتنا جامع بنایا تھا کہ دنیا ان کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے، اور غیر مسلموں کو یہ کہنا پڑا کہ اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا تو ساری کائنات کے اندر سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب ہی موجود نہ ہے۔ ہم اس وقت ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو، ایک گوشے کو لے رہے ہیں، اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ ہے ان کی لیڈرشپ کی خصوصیات، کہ قدرت نے ان کے اندر قیادت کے کیا اوصاف رکھے ہوئے، دوسروں کو لیڈ کرنے، دوسروں کا قائد بننے کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوئی تھی، ہم آج کی اس نشست کے اندر اس پہلو کو لے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، 1983 کے اندر دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے
سائنس کے اندر لیڈرشپ کے اصول ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کیا خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہو تو اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ ایک اچھا قائد، ایک اچھا لیڈر ثابت ہو سکتا ہے۔ 1983 کے اندر یو ایس آرمی نے، امریکہ کی آرمی نے اس پر باقاعدہ ایک اسٹڈی کرائی، ایک ریسرچ کرائی، سینکڑوں ہزاروں ماہرین کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کوالٹیز کو ڈیٹیکٹ کریں کہ وہ کون کون سی خاص کوالٹیز ہیں جو کسی پرسنالٹی کے اندر پائی جائیں تو یہ سمجھا جائے کہ وہ واقعی کوئی شخصیت لیڈرشپ کی اوصاف کی حامل ہے۔ چنانچہ اس ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے 11 رول دریافت کیے، 11 اصول باقاعدہ ایک دستاویز کی شکل میں آج بھی وہ موجود ہے۔ 11 رول انہوں نے سالہ سال کی ریسرچ کے بعد سینکڑوں ماہرین نے بتایا کہ ایک اچھے لیڈر اور ایک اچھے قائد کے اندر یہ 11 خصوصیات، یہ 11 کوالٹیز، یہ 11 صفات ہونی چاہیے، اور جس شخص کے اندر یہ صفات، یہ کوالٹیز جس لیول پر موجود ہوں گی اسے اسی درجے میں ایک اچھا قائد سمجھا جائے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ 11 اصول جو امریکہ کی، یو ایس کی آرمی آج ایک طویل ریسرچ کے بعد ہمیں بتا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، فیض یافتہ تھے، ان کی ذات کے اندر یہ خصوصیات اس انداز میں چل رہی ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو انہوں نے لیڈرشپ کے حوالے سے دیا، انہوں نے کہا ایک اچھے لیڈر کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ know yourself and seek self improvement، اپنی اہلیت کو انسان سمجھے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر اپنی خصوصیات سے، اپنے اوصاف سے، اپنی کمیوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کمیاں کون کون سی ہیں، ویک پوائنٹس کون کون سے ہیں بشری تقاضوں کے پیش نظر، اور اپنی خوبیوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ میرے اندر خوبیاں کون کون سی ہیں۔ وہ اپنی خوبیوں کو مزید پالش کرتا ہے، نکھارتا ہے اور اپنی کمیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پرسنالٹی کو دن بدن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ پہلی خصوصیت جو یو ایس آرمی نے اپنی ریسرچ کے بعد ایک اچھے لیڈر کی بتائی۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اس معیار پر فاروق اعظم کس طرح پورے اترتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے، ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہتے تھے کہ نفس کے اندر کیا کیا رجحانات پرمان چل رہے ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں میرے اندر، کیا کیا خامیاں ہیں میرے اندر، ہر کسی سے پوچھتے رہتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھ رہے ہیں اپنی پرائم منسٹری کے دور میں کہ حذیفہ تمہیں حضور علیہ السلام نے مدینہ کے منافقین کی جو لسٹ دی تھی ذرا دیکھ کر بتاؤ اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کمال درجے کی کسر نفسی، وہ عمر جس کو کئی مرتبہ تاجدار کائنات زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے چکے ہیں، اس کی کسر نفسی اور تواضع کو دیکھیں کہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا ذرا وہ فہرست دیکھ کر بتاؤ کہیں اس میں عمر کا نام تو شامل نہیں۔ تو انہیں ہر وقت اپنے آپ میں امپروومنٹ کی ایک اسٹرگل کوشش کرتے رہتے، جس قسم کے بندے سے ملتے اسی طرح کا سوال شروع کرتے۔ کسی اونٹوں والوں سے ملے ہیں تو اونٹوں کی خصوصیات کے حوالے سے سوال پوچھنا شروع کر دیا، ان کے اوصاف کے حوالے سے، ان کی اقسام کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے، اطوار کے حوالے سے۔ کسی کاشتکار سے ملے ہیں تو اس سے کاشتکاری کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیا کہ کاشتکاری کیسے ہوتی ہے۔ یعنی ہر لمحہ سے اپنا علم امپروو کرتے ہیں اور اپنی ذات کو امپروو کرنے کی ایک لگن، ایک کوشش، ایک خواہش رہتی ہے۔ ہر نیکی کے کام کے اندر پہلی صف میں دکھائی دی۔
تو یہ پہلی خصوصیت جو بیان کی ان کی ذات کے اندر بدرجہ ایک اعلیٰ پائی جاتی تھی لیڈرشپ کی. اور دوسری خصوصیت یو ایس آرمی نے جو ایک اچھے لیڈر کی بیان کی، انہوں نے کہا میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ بر وقت اچھے فیصلے کرتا ہے، بر محل کرتا ہے، بر موقع کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کافی سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ جائے، خرابی کافی دور تک پہنچ جائے، اس کے بعد وہ لڑائی لے کر اٹھے کہ اچھا یہ مسئلہ سامنے آ گیا، اس کو سالو کیسے کرنا ہے. نہیں، وہ بر وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خالق کائنات نے اتنی ذہانت اور دیانت رکھی ہوئی تھی، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹیلیجنس دی ہوئی تھی کہ وہ قبل وقت ہی رات کو باندھ جایا کرتے تھے. پھر جو بھی معاملہ سامنے آتا ایسی فراست اللہ نے ان کو دے رکھی تھی کہ ہر معاملے میں صحیح نتیجے پر پہنچ جائے. ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی لوگوں کو بلانے کے لیے نماز کے لیے کیا کیا جائے. نہ اس وقت گھڑیاں تھیں، نہ کوئی الارم کلاک، نہ کوئی اور. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ کچھ مخصوص کلمات ہو کہ وہ کلمات کوئی بلند آواز سے اللہ کے نام سے کوئی پڑھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ چل جائے. اینڈ اس کے مطابق بعد میں وحی کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے اذان کو مقرر کر دیا. غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی ان کو چھوڑ دیا جائے جو بڑے بڑے سردار قابو آ گئے ہیں مکہ کے کافروں کے، یا ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. کچھ نے کہا قتل کر دیا جائے، کچھ نے کہا چھوڑ دیا جائے. فاروق اعظم کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ آج کفر کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا جائے. تو لیکن حضور علیہ السلام نے کسی مسلط کے پیش نظر یا صحابہ کی میجورٹی کو دیکھتے ہوئے فدیہ دے کر ان سے چھوڑ دیا. اور بعد میں قرآن کی جو آیت آئی وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کی تائید میں آ گئی. کیا میرے حبیب یہاں بہترین طرز عمل یہ تھا کہ جو رائے فاروق نے دی تھی وہ زیادہ یعنی کہ بہتر تھی اور اس میں زیادہ فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ کے اندر 700 کے قریب حفاظ صحابہ قرآن مجید کے جو حفظ کرنے والے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. ان کے ذہن میں خیال آیا جنگوں کے اندر حفاظ اگر اسی طرح شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے. قرآن اتنا بڑا قرآن اس زمانے میں اس کتابی شکل میں تو نہیں تھا، تو کیا بنے گا. تو آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، اس وقت ان کی پرائم منسٹری کا دور تھا، ان کی خلافت کا دور تھا. کہتے امیر المومنین میرے ذہن میں تجویز آ رہی ہے کہ قرآن مجید جو مختلف جگہوں پر پارچہ جات کی شکل میں متفرق جگہوں پر لکھا ہوا ہے اس کو ایک کتابی شکل میں کلیکٹ کیا جائے تاکہ آئندہ چل کر امت میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو. کیونکہ پہلے تو متفرق جگہوں پر ہے یا پھر لوگوں کے سینے میں ہے. اور جو صحابہ کرام اس طرح جنگ یمامہ میں اتنے شہید ہو گئے تو بعد میں بھی یہ سلسلہ ظاہر ہے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہونی ہے. تو کسی زمانے میں چل کر یہ مسئلہ بن جائے گا. اب دیکھیں مسئلہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن ان کی فراست نے پہلے باندھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سمجھ میں سٹارٹ میں یہ بات نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر بھائی بے شک اللہ اور رسول نے نہیں کیا لیکن واللہ ہوا خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر. چنانچہ ان کا بھی سینہ کھل گیا اور قرآن کتابی شکل کے اندر. تو بتا یہ رہا ہوں کہ یو ایس آرمی لیڈرشپ کے اصولوں کو 11 اصولوں میں سے جو دوسرا اصول دے رہی ہے میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن، موقع کے اوپر فیصلے لیے جائیں. حضرت عمر فاروق ایک رات گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے ایک نوجوان عورت کی آواز آ رہی ہے، درد بھرے اشعار ہیں. اس کا شوہر میدان جنگ میں گیا ہوا ہے تو وہ درد بھرے اشعار پڑھ رہی ہیں. جدائی کو کافی عرصہ گزر گیا ہے. وہ جن کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ رات سہانی بیت رہی ہے اور میرے سرتاج میرے محبوب تیرے بغیر اللہ کا اگر خوف مجھے نہ ہوتا
تو یہ بستر کوئی اور اسے پامال کر رہا ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور کسی کے ساتھ بدکاری چل رہی ہوتی. فاروق اعظم لفظ گئے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھتی ہیں افسا یہ بتاؤ ایک عورت اپنے خامد کے ساتھ تعلقات قائم کیے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی؟ اس نے کہا میکسیمم 4 ماہ، اس کے بعد پھر یہ خواہش شدت اختیار کر. آپ نے فوری طور پر یہ قانون بنا دی کہ جو لوگ بھی میدان جنگ میں جائیں گے مجاہدین 4 ماہ کے بعد ان کو چھٹی ملا کرے گی، وہ واپس کر آیا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ دوسری صفت بھی دیکھیں. یہ میں جس دیکھنے سے ایک دو دانے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اس لمیٹڈ سے وقت میں اس موضوع کو مکمل کروں، ورنہ ایک خوبی کے اوپر ایک پورا کتاب ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسری خوبی جو یو ایس آرمی نے بتائی اپنی ریسرچ کے نتیجے میں اچھے لیڈر کی، انہوں نے کہا سیٹ دی ایگزامپل، خود مثال بنے. ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود مثال بنتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں خالی کہتا رہتا یہ کر دو وہ کر دو ایسے کر دو ویسے کر دو، بلکہ خود ایک پریکٹیکل مثال بن کر سامنے آتا ہے. گاندھی کا بھی ایک بڑا خوبصورت قول ہے نا کہ we must become the example we want to see. ہمیں وہ عملی مثال بن جانا چاہیے جو ہم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم سارے زمانے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارے بغیر. باپ اگر بیٹے کے سامنے جگہ جگہ پر جھوٹ بول رہا اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا سچ بولا کرو، تو بیٹے پر آپ سمجھ سکتے اس نصیحت کا کیا اثر ہوگا. کئی باپ میں نے دیکھے خود نمازی پڑھتے ہیں لیکن ان کی بڑی خواہش ہے کہ ان کی اولادیں کم از کم نمازی بن جائیں، تو اولادوں کو کہتے ہیں بچے نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو. اللہ کے بندے وہ آپ کے قول کو دیکھے یا آپ کے فعل کو دیکھے. قول اور فعل کے اندر ہمیشہ فعل جو ہے نا اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. انسانی فطرت اس طرح کی ہے کہ وہ باتوں کو باتیں اس کو اتنا اپیل نہیں کرتی جتنا کسی کا عمل اپیل کرتا ہے. تو سیٹ دی ایگزامپل جو لیڈرشپ کے 11 اصول انٹرنیشنلی ڈیولپ کیے گئے ہیں یو ایس آرمی کی طرف سے، اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ سیٹ دی ایگزامپل، مثال قائم کرے. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ خود ایک مثالی نمونہ بن کر دکھاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں یہ خصوصیت بھی اتنے کمال کے درجے میں چھلک رہی تھی کہ وہ لوگوں کو دیانتداری کا درس دیتے تھے تو پہلے خود دیانتدار بن کر دکھایا. لوگوں کو اگر سادگی کا درس دیا تو پہلے خود سادگی کو اپنا کر دکھایا. کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوا کوئی ایسا حکم دیا ہو جس پر خود عمل نہ کیا ہو. مال غنیمت کے اندر کسی جگہ سے خوشبو آتی ہے، بہت ساری ادھر کی شیشیاں، ان کی اہلیہ کہتی ہے یہ ادھر میں نہ تقسیم کروں لوگوں. مال غنیمت جو جنگ کے اندر دشمن کی طرف سے آتا ہے نا مال، وہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، میں تقسیم کرتا. آپ نے فرمایا لو. اس نے کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ عمر فاروق کی اہلیہ کہتی. فرمایا اعتماد تو ہے، تقسیم کرتے کرتے شیشیوں کے اندر باہر بھی لگا ہوتا ہے، وہ ادھر تو تمہارے ہاتھوں کو جو لگ جائے گا. عمر فاروق کو اتنی بھی خیانت گوارا نہیں. یہ ہے وہ عمر جس کو زمانہ سلوٹ کرتا ہے. فاروق اعظم کو اتنا بھی گوارا نہیں. کمال کے درجے کی احتیاط پسندی، انتہا پسندی. حضرت علی ایک دفعہ ملنے آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، رات کا وقت ہے، وہ کوئی کام کر رہے ہیں. امیر المومنین تھے عمر فاروق. حضرت علی کوئی آئے تو آنے پر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ علی کسی ذاتی کام سے آئے ہو یا کوئی خلافت کا کام ہے، حکومت کا اجتماعی کام؟ کہتے ہیں امیر المومنین میں ذاتی کو مشورہ کرنے آؤں بات چیت. تو آپ نے چراغ بند کر دیے. انہوں نے کہا امیر المومنین مہمان کے آنے پر چراغ جلایا جاتا ہے یا بجھایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چراغ سرکاری خرچ سے چل رہا ہے. عمر فاروق کو یہ گوارا نہیں ہے. جب بات آپ کی میری پرسنل ہے تو ہم سرکاری خرچ پر چلنے والے چراغ کی روشنی میں کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس انتہا درجے کی احتیاط تھی. اور ایک دفعہ کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہمارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بڑے تنگ دست ہیں، اور اتنے تنگ دست ہیں کہ ایک دفعہ اپنی پوتی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی ہے،
وہ چل رہی ہے اور لڑکھڑا رہی ہے، بیچاری کی ہڈیاں اس زمانے میں کچھ قحط سالی کا دورہ تھا، کم تھی انکم، ابھی ابتدا تھی، تو وہ بیچاری کا رنگ پیلا زرد، پہچان نہ سکے، فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی آپ کی پوتی ہے۔ فرمایا اسے کیا ہوا؟ امیر المومنین گھر میں خرچہ ہی اتنا کم آتا ہے کہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کا منصب دیا ہے، میں کیسے اس میں خیانت کر سکتا ہوں؟ جب تک مسلمانوں کے گھروں میں یہ ساری چیزیں میسر نہیں آتی تب تک عمر کے گھر میں آنی حرام ہے۔ عمر کا سٹینڈرڈ آخری درجے کا ہوگا، جو پوری ریاست کے اندر جو بندہ آخری درجے کا ہے نا جو کچھ یوز کر رہا، عمر اس سے اوپر نہیں یوز کر سکتا۔ چند صحابہ نے ایک دفعہ مشورہ کیا کہ امیر المومنین کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ اپنا کچھ الاؤنس بڑھا لیں، یہ بہت کم ہے، اور مشورہ تو کر لیا، لیکن فاروق اعظم کے روب اور جلال کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آئے۔ سوچ سوچ کر حضرت عمر فاروق کی بیٹی حفصہ جو حضور علیہ السلام کی اہلیہ تھی، انہیں کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ریکویسٹ کریں ہماری طرف سے کہ آپ اپنا الاؤنس بڑھا لیں۔ جب حضرت حفصہ نے یہ بات کہی، فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا حفصہ مجھے یہ بتاؤ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نہیں نام بتا دیں، کہا اگر تم بتا دیں تو اس کو اتنے کوڑے مار کر سیدھا کر دیں۔ اس نے یہ جرت کیسے کی؟ میں سارے مسلمانوں کا حکمران ہوں، کیا سارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھی کے چراغ چل رہے ہیں جو میں اپنا الاؤنس بڑھا لوں؟ جب تک ساری رعایا خوشحال نہیں ہوگی اس وقت تک عمر کا سٹینڈرڈ یہی رہے۔ سیٹ دی ایگزامپل، تاریخ کے اندر سے مجھے کوئی دوسری مثال کو دکھا کر دکھائیں گے تو پھر عمر ثانی سے مل جائے جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، ان کا تذکرہ اگر کبھی جسے تاریخ نے خلافت راشدہ کی ایکسٹینشن مانا ہے کہ وہ بھی خلافت راشدہ کا ہی ایکسٹینشن دور تھا، تو یہ تیسری مثال۔ اس کے بعد چوتھا اسٹینڈرڈ جو سیٹ کیا گیا، فرمایا know your people and look out for their well-being۔ امریکن آرمی اپنی ریسرچ کے نتیجے میں کہہ رہی ہے کہ اچھی لیڈرشپ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو اپنے متعلقہ لوگ ہوں، اپنے ماتحت ہوں، ان کے حالات کو بندہ جانے اور ان کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ فاروق اعظم کیا درد دیا تھا اللہ نے ان کو؟ رعایا میٹھی نیند سویا کرتی تھی اور راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے حالات کو جانا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی کسی تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں تو مبتلا نہیں ہے، اور جہاں جہاں کہیں کوئی تنگ دستیاں، کوئی مشکلات سامنے آتی فوراً اس پر نصیحتیں دیتے ہوئے بیت المال سے ان کے لیے روزینہ مقرر کرتے۔ تو آج تک یو ایس آرمی ہمیں جو دے رہی ہے، کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ کو پریکٹیکل مثال اس لیول پر مل رہی ہے جس لیول پر فاروق اعظم دے رہا ہے؟ قیادت کے جس معیار کو سیدنا فاروق اعظم کو اتر رہے ہیں۔ تو گشت کیا کرتے تھے اپنی راتوں کی نیند اجاڑ کر کے۔ کیا سنہری دور ہوتا ہوگا جب لوگ آرام کی نیند سوتے ہوں گے اور ان کا وقت کا خلیفہ پرائم منسٹر امیر المومنین ان کی خبر گیری کرتے ہوئے پوری ریاست کے چکر لگا رہا ہے، گلیوں میں گشت کر رہا ہے، اپنی نیند کو، اپنے چین کو، اپنے سکھ کو، آرام کو حرام کر دی کہ میری رعایا میں سے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی اور کسی مصیبت اور مشکل کے اندر مبتلا تو نہیں۔ تو یہ میں بتا رہا تھا یہ چوتھی تھی کہ اپنے لوگوں کے حالات کو جانا جائے اور ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہا جائے۔ اس کے بعد پانچویں جو چیز دی گئی لیڈرشپ کا پانچواں اصول بیان کیا گیا، وہ کہا گیا کیپ یور ورکرز انفارمڈ۔ اپنے جو ماتحت ہیں ان کو اپنی پالیسیوں
عمومی طور پر جو پالیسیاں نافذ کرتی ہیں اپلائی کرتی ہیں ان کا پتہ نہیں. فاروق اعظم اس معیار پر بھی کس نقطے میں پورے اترتے تھے کہ وقتاً فوقتاً اپنے گورنرز کے نام لیٹر لکھا کرتے تھے, ان کو بتایا کرتے تھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, what to do and what should not do, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہوتا تھا کہ میرا دائرہ کیا ہے, میرا دائرہ عمل کیا ہے, میری ذمہ داریاں کیا ہے, میرا چارٹر آف رسپانسبلٹیز کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کہاں تک جا سکتا ہوں کہاں تک نہیں جا سکتا. گورنر یا باقی عہدیدار تو رہ گئے, ایک طرف عوام تک کو پتہ ہوتا تھا. اتنا زیادہ انہوں نے اویئرنیس کی ہوئی. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ رات کا وقت ہے اور گشت کر رہے ہیں اور ایک گلی کے اندر جب گزرتے ہیں تو چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کے درمیان ایک گھر میں تکرار ہو رہی. ماں کہتی ہے بیٹی تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا لیں کچھ پیسے بڑھ جائیں گے. ماں ذرا اولڈ ذہن کی تھی, ساروں کا ایک لیول نہیں ہوتا. نوجوان نسل تبدیلیوں کو باتوں کو ذرا آسانی سے پک کر دیتی ہے, بڑے لوگ ذرا اتنی جلدی پک نہیں کرتے. تو وہ کہنے لگی بیٹی تھوڑا سا پانی ملا لیں. بیٹی کہتی ہے نا اماں نہیں ملانا. اس نے کہا کیوں؟ امیر المومنین, اس بیٹی نے کہا امیر المومنین نے حکم دے رکھا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملاوٹ نہیں کرنی. اس نے کہا بیٹی عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا کو دیکھ رہا. اور پھر آ کر فاروق اعظم اس بچی کی دیانتداری سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے لیے مانگ لیا اور وہی خاتون آ کر فاروق اعظم کی بہو بن گئی. اسی سے آگے پھر وہ عمر بن عبدالعزیز تھا, اس کی نسل میں سے جو پیدا ہوا تھا, جس نے عمر فاروق کے دور کی یادیں تازہ کر دی. جب حکمران کتنی خدا خوفی والے ہوں تو پھر رعایا کے اندر بھی خدا کی خوفی خوف آ جایا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے عوام بدلیں پھر حکمران بدلیں, کہ میں اس فارمولے سے اتفاق نہیں کرتا. میرا ذہن یہ ہے کہ پہلے حکمران بدلے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. کلچر اوپر سے نیچے آیا کرتا, نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ اس معیار پر بھی وہ کس طرح پورے اترتے تھے کہ ماتحتوں کو مکمل طور پر اپنی رعایا کو پتہ ہوتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہر شخص قانون کے سامنے سرنڈر کرتا تھا. چونکہ وقت کا جب امیر المومنین خلیفہ سرنڈر کرتا تھا, وہ اپنے بیٹے کا لحاظ نہ کیا, اس کو سزا جاری کر دی. جب اس سے کوئی جرم سرزد ہوا تو پھر کون کوئی دوسرا تیسرا سوچ سکتا تھا کہ مجھے قانون سے معافی مل سکتی ہے. تو یہ 5واں اصول تھا کہ کیپ یور ورکرز انفارمڈ. اس کے بعد 6واں اصول جو دیا گیا, ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی ان ورکرز. لیڈرشپ کا 6واں اصول یہ ہے کہ اپنے ورکرز کے اندر اپنے کارکنوں کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. ذمہ داری کا آج اس قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ قوم بے حس ہوتی جا رہی ہے, اور بے حسی اس لیے ہوتی جا رہی ہے اوپر سے بے حسی کا کلچر اتنا عام ہو گیا, اوپر سے نیچے آ رہا ہے. حکمران بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں, بس جیت کے کیا بیت رہی عوام پر, اور عوام کے اندر بھی بے حسی کا کلچر رواج پا رہا ہے. کچھ کسی کو پرواہ نہیں ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ ہے اصول 6 کہ ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی ان ورکر. فاروق اعظم اپنے ماتحتوں کو ایک ایک بات سمجھایا کرتے تھے, ان کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی پیدا کیا کرتے. اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کے اپنے اندر احساس ہو, اور جس کے اپنے اندر احساس نہیں ہے وہ باتوں سے کیسے بھی دوسرے کے کرے گا. لوگوں کو کہا گیا یہ کر دو یہ کر دو, قربانی دے دو ملک کے لیے, ایسے کر دو ویسے کر دو, خود پتا کر کوئی نہ رہا, خود ملک کو لوٹ لوٹ کر کھایا جا رہا, تو عوام کیسے قربانی دے گی. ٹیکس کے حوالے سے بڑی شکایتیں ہیں کہ ٹیکس بہت کم اکٹھا ہوتا ہے, بہت کم, بڑے روئے جاتے ہیں. اور ٹیکس پاپا لوگ دیں کیوں, ان کو پتا ہے ہمارے ٹیکس جانے کہاں ہیں. تمہارے فاروق احساس ذمہ داری پیدا کرتے تھے, اور سب سے پہلے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا. رات کا وقت
کے ساتھ گشت پر نکلے ہوئے، کہتے ہیں اسلم آج ذرا چلتے ہیں کسی تھوڑا سا نا شہر سے ہٹ کر باہر والے علاقے کی طرف، ایک صحرائی علاقے کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک خیمہ ہے، معمولی سا گھر ہے، اس گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے بلکنے کی، رونے کی۔ ماں ہے ایک، بچے مل کر رہے ہیں، امی کھانا کب تیار ہوگا، کھانا کب پکے گا؟ ماں کہتی بیٹے ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر بعد پک جائے گا۔ فاروق اعظم تڑپ اٹھتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، پوچھتی ہے کون؟ بتاتے نہیں ہیں کہ میں عمر ہوں۔ اسے کہتے میں نا کیا بات ہے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتی کھانے کو رو رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو پھر کھانا دیتی کیوں نہیں؟ کہتی باپ ان کا فوت ہو گیا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں نے تو جھوٹی موٹی لیا اوپر رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد خود نیند کا غلبہ ہوگا، سو جائے۔ فاروق اعظم سر سے لے کر پاؤں تک لرز کر رہ گئے، فوراً بھاگے، اسلم کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ بیت المال پہنچے، وہاں آٹے کی گولی اٹھائی، غلام نے کہا میرے کنوں میں رکھ دے۔ فرمایا کیا قیامت والے دن فاروق کا بوجھ اٹھا لو گے تم؟ میری غفلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں خود اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ دوسرا سامان بھی ساتھ لیا، وہاں گئے، ان کو کھانا وغیرہ پکا کر کھلایا۔ جب کھایا اس عورت کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اس نے خوش ہو کر کہا جا اللہ تجھے عمر کی جگہ پر امیر المومنین بنا دے۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، جب اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں تو رایا کے اندر بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود بخود ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ سینس آف ریسپانسبلٹی، ساتواں اصول انٹرنیشنلی جو یو ایس آرمی کی طرف سے دیا گیا اچھی لیڈرشپ کا، وہ ہے انشور ٹاسکس آر انڈرسٹوڈ اینڈ ڈن۔ اس بات کی یقین دہانی کرائیں، وقتاً وقتاً جائزہ لیتا رہے کہ جو کام آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں ان کو اچھی طرح کرنے والوں نے سمجھ لیا وہ ہو رہے ہیں، یعنی کام کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہا۔ نہ موبائل تھے اس دور کے اندر، نہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، نہ ہیلی کاپٹر، کچھ بھی نہیں تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھاگا پھرتا تھا اپنے آرام سکون کو چھوڑ کر۔ ہمس جاتے ہیں ایک دفعہ وہاں کے حالات کا پتہ لینے کے لیے۔ وہاں کا جو گورنر ہے وہ ہے سعید بن عامر، تو اب کھلی کچہری منعقد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھی بتاؤ اس گورنر کے حوالے سے کوئی شکایت؟ انہوں نے کہا امیر المومنین 4 شکایتیں ہیں اس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہتا پہلی بات یہ ہے کہ دربار میں صبح بہت لیٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جواب گورنر کیوں لیٹ آتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میرے گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، میں ہوں اور میری بیوی ہے، مجھے گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانا ہوتا ہے، تو ہاتھ بٹانے کے بعد تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں، تو پھر میں اس لیے لیٹ ہو جاتا۔ فاروق اعظم نے کہا اٹس اوکے، شاباش، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی رات کو ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں، یہ کبھی رات کے وقت کوئی جانا پڑ جائے، کام پڑ جائے، بات نہیں سنتے۔ ہاں بھی اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین دن کو بندوں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات کو مولا کے ساتھ اللہ کے لیے رکھا ہوا، یہ ڈویژن کر رکھی ہے، اس لیے مجبوری ہے اگر رات میں بھی ان کی باتیں سنوں تو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق کس طرح قائم کروں۔ انہوں نے کہا شاباش، اٹس اوکے۔ اگلی بات انہوں نے کہا جی پھر یہ ہے مہینے میں ایک دن یہ آتے ہی نہیں ہیں دربار میں، دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، ہاں بھائی اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایک ہی سوٹ ہے، اسے مہینے میں ایک دفعہ دھونا ہوتا ہے، تو لگن گوڑ کو پہن کر دھوتی پہن کر اس کو دھوتا ہوں، اس کو سکھاتا ہوں، اس لیے ایک دن کے لیے چھٹی کی ہوئی ہے۔ پھر کہا جی چوتھی بات ان کو یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ان پر
بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی گورنر ہو بے ہوش ہو جائے؟ تو پوچھا اس کا کیا جواب ہے؟ جواب دیا امیر المومنین حضرت خباب کی جو پھانسی تھی نا وہ بڑی دلخراج تھی، ظالموں نے ان کو شہید کیا پھانسی دے کر. جب ان کی پھانسی کی یاد آتی ہے نا تو میں اس وقت برداشت نہیں کر پاتا، بے ہوش ہو جاتا ہوں. دل میں خیال آتا ہے کاش اس وقت میں بھی مسلمان ہو چکا ہوتا تو میں کوئی مدد کرتا. تو آپ نے تبکیر دیتے ہوئے فرمایا شاباش، جس امیر المومنین کے اس طرح کے گورنروں سے کمی کوئی نہیں، لیکن ایسے گورنر کن کو ملیں؟ سوچے تو صحیح طرح، جو خود باکردار ہوگا اس کو ملے گا. تو یہ اگلی خصوصیت تھی. 7ویں 8ویں خصوصیت، منٹ ہمارے پاس صرف 3 4 5 بچے ہیں، باتیں بہت ہی کرنے والی. اب جو اگلی 3 خصوصیات ہیں بس ان کا نام ہی سنے گا. ٹرین ایز اے ٹیم، ایک ٹیم بنائیں. ٹیم ہم خیال لوگوں کی. ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی خواہش بیان کر رہا، کہتا میرا اگر گھر سارا مال کے برابر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. دوسرے نے کہا جس طرح کا گھر مجھے اللہ نے جہاں دیا جنت میں بھی دی. امیر المومنین آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ حذیفہ جیسے قابل لوگوں سے میرا گھر بھر جائے اور اس کو ساری دنیا میں مبلغ بنا کر دے. یہ ہے ان کی سوچ. تو ٹیم اچھی بلڈ کرنا، تیار کرنا، یہ 9ویں خصوصیت. یہ 8ویں خصوصیت بیان کی گئی ہے. 9ویں کیا ہے؟ یوز فل کیپیبلٹی آف آرگنائزیشن. اپنی جو تنظیم ہے اس کے پوٹینشیل کو پورے طور پر استعمال کریں، نظم و ضبط کی پابندی کروائیں. تو فاروق اعظم نظم و ضبط کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، کسی کو 1% کی امید نہیں تھی کہ میں فاروق اعظم کا یہ لگتا ہوں یا اتنا قریبی ہوں تو مجھے کسی معاملے کے اندر کوئی نرمی، کوئی رعایت مل سکتی ہے. نو نو نو، یہ فرق ہی پھاڑ دیا ہوا. اس لیے پوری ریاست کے اندر امن و امان تھا. اور اس کے بعد تصریح بھی ٹیکنیکلی پروفیشنٹ آپ کو ایک اہل بھی ہونا چاہیے. جس بندے کو جس عہدے پر مقرر کریں اس کو اس کا اہل بھی ہونا چاہیے. فاروق اعظم کے اندر اہلیت کتنی تھی اس عہدے کی؟ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی بنا دی. یمن سے عورت چلتی ہے اکیلی اور وہ آتی ہے مدینہ. اتنا لمبا سفر، اس سے پوچھا گیا تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے تو تجھے راستے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا میرے پاس زیورات بھی تھے جو کوئی چھین سکتا تھا، پیسہ بھی تھا جو چھین سکتا تھا، میری عزت بھی کوئی لوٹ سکتا تھا، لیکن پورے راستے کے اندر سینکڑوں ہزاروں میلوں کے اندر مجھے کسی جگہ پر بھی کوئی ڈر نہیں لگا. مجھے ایسے لگا جیسے ساری ریاست کے اندر ایک ہی ماں کی اولاد بس رہی ہے. یہ تھا عمر فاروق جس کے اندر یہ اہلیت تھی. اور 11ویں اور آخری جو خوبی بیان کی گئی، جو اصول بیان کیا، میں نے بتایا یو ایس آرمی نے 1983 کے اندر طویل ریسرچ کے بعد لیڈرشپ کے جو 11 اصول بیان کیے، ان میں 11واں اصول یہ ہے کہ سیک ریسپانسبلٹی اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹیز آف یور ایکشن، کہ اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لیں، دوسروں پر نہ ڈالیں. جرم آپ نے کیا ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں. پورے ملک میں یہ کلچر ایسے ہی نہیں چل رہا ہے. جرم ایک نے کیا ہوتا ہے تو بڑے لوگ کر کے بھی چھوٹوں پر ڈال کر ان کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں. نو، عمر فاروق کے اندر یہ ذمہ داری کا احساس کس قدر تھا؟ اس قدر کہ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر جائے تو وہ اس کے لیے بھی جواب دے. یہ ہے احساس ذمہ داری. جس قوم کے حکمرانوں میں یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، وہ اگر ساری دنیا پر غالب نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹے سے کہنے لگے بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے ذرا جلدی دفنا دو. بیٹے نے کہا کیوں؟ بیٹے اس لیے اگر میں نیک ہوں گا تو میری روح چاہ رہی ہوگی اللہ سے ملنا، اور اگر میں بد ہوا تو میرے بوجھ خام کا آپ کے کندھوں پر پڑا ہوگا، جلدی سے مجھے دفن کر دیں. تو اس کو احساس ذمہ داری کہتے ہیں. تو لیڈرشپ کے جو 11 رول آج 1983 کے اندر آ کر یو ایس آرمی ایک طویل ریسرچ کے بعد بیان کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے اصول اعلیٰ درجے میں عمر فاروق کے اندر پائے جاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے پہلی اسپیچ میں ہی کہا تھا، موجودہ پرائم منسٹر
کہ یہاں مدینہ کی ریاست کو میں رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں. میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کہ لمبے چوڑے بخیروں میں نہ پڑے. یہ 11 اصول جو عمر فاروق جو آج کی دنیا بیان کر رہی اور جس پر فاروق اعظم پورے اترتے تھے، ان 11 اصولوں کو فالو کر دیں. یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے یاد رکھنے والی توفیق عطا فرمائے.